کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ نمبر 1 سوال ہے جو آج ذرا گھوڑے سے متعلق ہے، جس کو آپ لوگ اور ہمارے عرف عام میں دلدل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وقت نہیں ہے کہ کتا، گدھا، خچر اور گھوڑا، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ ہم نے خچر اور گھوڑے کو، اونٹ کو سواری کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر سوار ہوں اور خوش ہوں۔ پہلے دور میں یہی سواری تھی۔ اب اس کے میں نے الگ الگ 2 سوال ہیں، ایک ہے ابتدا کا سوال، ایک ہے انتہا کا، جس کو عرف عام میں دلدل کہتے ہیں اور ان کی زبان میں مولا بھی کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو مولا کا لفظ کسی قابل احترام شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور پیغمبروں کے لیے بھی احتراماً، صحابہ کرام کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے بھی۔ لیکن یہاں جب بولا جائے گا غیر اللہ پر تو اس سے مراد دوست ہے، محبت ہے، پیار ہے، آقا ہے۔ جیسے ہم کہیں مولا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو یہاں ترجمہ ہوگا آقا عمر۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو یہاں ترجمہ ہوگا کہ ہمارے دوست، ہمارے رفیق، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ لیکن یہ تو افسوس ہے کہ وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے۔ جانور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لفظ کو کسی جانور کے لیے استعمال کرنا اس لفظ کی توہین ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ یہ محرم الحرام میں جو ہر مرتبہ یہ دلدل کا پروگرام ہوتا ہے، یہ کوئی اجر و ثواب کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ ہمارا ہے اہل سنت کا، ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، ان کے ہاں بھی نہیں ہوتا، ان کا ایک کاروبار ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے، شیعہ حضرات کا دلدل نکالنا، تعزیہ تابوت نکالنا ان کا بزنس ہے، مذہب کے نام پر نکالتے ہیں، کاروبار ہے ان کا۔ اس پر جھگڑا ہوا ہے اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ دیکھو جی، اس آدمی نے پچھلے محرم میں ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر خود ہی جناب والا باہر سے کوئی 2-4 دن کے لیے یہی گھوڑا لے آیا ہے، اس کی خوشامد کی ہے، صاف ستھرا کیا ہے، اور محرم والے دن اسے خوبصورت اور ریشمی کپڑے پہنا کر دلدل بنا کر لے آیا ہے، اس نے اتنے پیسے کما لیے۔ اور ہمارا جو دلدل ہے یہ تو بڑا پرانا ہو رہا ہے، ہم اس کی سارا سال خدمت کرتے ہیں، اور پھر ہم جناب والا اس کو وقت پر چارہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ وہ جیسے کچھ جاگیردار اپنے کتوں کو مکھن کھلاتے ہیں لیکن اپنے نوکر کو روٹی نہیں دیتے۔ اس میں آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے پیر شامل ہیں جو غریبوں کا حق کھاتے ہیں اور کتوں کی کشتیاں کرا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو جناب یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ان کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس نے ساتھ والی گلی سے گھوڑا نکال دیا، یعنی دلدل نکالا، اور ہم نے جناب والا نکالا تو ہمارے کاروبار پر اثر پڑا، لہذا آپس میں یہ برملا کہتے ہیں کہ ان کو بند کرو۔ اب اس کا ایک انہوں نے حل تلاش کیا۔ حل یہ ہے کہ جناب جو دلدل سے اولاد ہوگی، آپ کو شاید پاکستان کے قوانین کا علم ہو کہ یہ تعزیہ کا جو لائسنس ہوتا ہے
تو یہ کس کو ملتا ہے؟ باپ مر جائے تو یہ کسی اور کو نہیں ملتا، یہ اس کی اولاد کو ملتا ہے، یہ یاد رکھیے، اس پر بھی کبھی توجہ دیجیے نا۔ ایک ہے تعزیہ لائسنس کا، ایک ہے رسمی، ایک ہے جناب والا قدیمی، یہ سارے تعزیے ہیں جی، ایک ہے روایتی، یہ تعزیوں کی قسمیں ہیں۔ پھر تعزیہ بھی جس سطح کا اونچا ہوگا اس سطح کے پیسے زیادہ ملتے ہیں، باقاعدہ آدمی مقرر ہوتے ہیں، ہر آدمی تو نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا یہ بھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ہیں بڑے بے وقوف، الیکٹرانک دور ہے، ٹریکٹر ٹرالیوں کو دور ہے، وہاں رکھو اور لے جاؤ، بندوں سے اٹھواتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں شامل ہیں۔ پھر کبھی صحیح تو ہوتا کیا ہے جی، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ تو گہرائی میں کبھی نہیں اترے، میں تو اترا ہوں اور مجھے بڑی معلومات ہیں۔ صرف معلومات نہیں ہے، میں نے پڑھا سنا نہیں، میں تو ساتھ جو رہا ہوں۔ میں تو ناظم حسین شاہ کا جو بہنوئی تھا، آپ تو جانتے ہیں، الیاس شاہ، اس کے ساتھ اکٹھے ہم ماتم کرتے رہے، میں بڑی گہرائی سے جانتا ہوں، کندھے دیتے رہا ہوں، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، یہ بچپن کا دوسری تیسری چوتھی کی بات ہے۔ اللہ نے ہدایت دے دی۔ اچھا یہ پھر کبھی عرض کروں گا، لوگ تو ایسے انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے جی، پہلے ہم شیعہ تھے اب سنی بن گئے تاکہ پیسے اچھے مل جائیں، یہ بھی ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے۔ وہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا تو شیعوں کے کس مدرسے میں پڑھا ہے اور کس سن میں پڑھا ہے، کس استاد کے پاس پڑھا ہے، کس کی سند ہے تیرے پاس، اب تو کیسے بنا ہے، کس چیز سے متاثر ہوا ہے، یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ سنیوں کو ڈھیلا ڈھالا سمجھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے خوب لوٹتے ہیں، اور سنی ہیں ہی اسی لیے کہ لوٹتے رہے، یہ خوشی سے کچھ نہیں دیتے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ ہوا یہ کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو دلدل کی اولاد ہوگی آئندہ وہی دلدل بنے گا۔ اب اس کے لیے پروف چاہیے۔ اچھا پروف کی دو قسمیں ہیں، اب آپ ایک ہے دلدل مذکر، ایک ہے دلدل مؤنث، یہ دونوں دلدل ہوتے ہیں، ایک گلی سے آتا ہے، دوسرا دوسری گلی سے دلدل مؤنث آتی ہے۔ بعض اوقات ان کا خاصا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بڑے معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو وہ الفاظ جو محسن رضا فاروقی کہتا ہے، ابھی زندہ ہے، یا لوگوں نے کہے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میں وہ الفاظ تو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب اب آپ نے تو دیکھا نہیں، وہ دلدل کو کھڑا کر کے ہاتھ سے پنکھا چلا رہے ہیں، دلدل کو ریشمی کپڑے چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اس پر نذرانہ چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے دور میں تو دیسی کھانڈ ہوتی تھی جی بڑی، وہ منت مانی جا رہی ہے، علم کی منت مان کر وہ پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ گھوڑے کی کمر تو دور کی بات ہے ٹانگوں کو چوم رہے ہیں، گھوڑے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ابھی اتنی سخت گرمی میں، شدید گرمی میں، اس کو صبح گھوڑے کو پانی پلایا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ چارہ کھلایا ہوا ہے، بس سارے دن کا مسئلہ ہے، پھر لوگوں کی گرمی چاروں طرف، تو غصہ تو اسے آنا ہے، تو بعض اوقات وہ غصے سے ٹانگ بھی مار دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری مراد پوری ہو گئی، لو جی مرادیں پوری کراؤ، بات تو سچ ہے۔ کہتے ہیں بہشتی دروازہ کھلتا ہے، اور بہشت میں جاتا ہے امن و سکون کے لیے بندہ، یہاں بہشتی دروازہ سے پولیس سے چھتر کھا کے پھر جاتا ہے۔ یہ کیسے دروازے ہیں؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ تو یہ جو گھوڑا ہے اس کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ اچھا بہرحال وقت نہیں ہے، اب گھوڑا ٹانگیں مارتا ہے، وہ گھوڑے کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں۔ آپ ذرا میری بات پر دھیان دیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
شیر اسلام مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، آپ کو یاد رکھنی چاہیے بات، وہ ایک لسٹ تھے، لسٹ میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ ہندو سے بڑے کافر ہیں، لفظ یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ تو آپ بتائیے وہ گائے کو سجدہ کرتے ہیں، وہ گاؤ ماتا کے چکر میں ہیں، یہ گھوڑا دلدل ماتا کے چکر میں ہے، یہ ٹانگیں کھا رہے ہیں، جناب والا مارے کھا رہے ہیں، ان کی لید کو تبرک کے طور پر شیشوں میں رکھ رہے ہیں، پھر ان گھوڑوں اور دلدلوں کو جو سنیوں کو پانی شربت پلایا جاتا ہے، پہلے اس گھوڑے سے کے منہ سے جو اس میں گند خرابہ ہوتا ہے اس شربت میں وہ منہ ڈالتا ہے، ان کا تبرک ہو جاتا ہے، پھر وہ شربت پلایا جاتا ہے۔ تو اس طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ اچھا خیر، جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ذاکر کو یا اپنی مسجد کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں، مولوی کو، ان کا مولوی کیسے بنتا ہے، یہ بھی بڑی تحقیق طلب بات ہے۔ ذاکر کیسے بنتا ہے، مجتہد کیسے بنتا ہے، تحقیق طلب بات ہے۔ تو ہوتا کیا ہے یہ کہ وہ یعنی رافضی شیعہ انہوں نے کیا کیا کہ اب جیسے ہی گھوڑے کی یعنی دلدل کی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ مذکر کی طرف سے مؤنث سے آتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ شیعوں کا مولوی صاحب بلایا جاتا ہے، وہ آ کر اس گھوڑے کی نسل کو بچے کو اٹھاتا ہے اور اس کے دائیں کان میں اپنی اذان کہتا ہے۔ گھوڑے کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں۔ اور اس آذان میں ریکارڈنگ پر ہے، اس آذان میں واشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ولی اللہ کا درجہ زیادہ ہے یا صحابی رسول اللہ کا درجہ زیادہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ صرف ولی اللہ کہتے ہیں۔ اچھا پھر یہ کبھی عرض کریں گے ان کی اذان اور اقامت کہیں مستند کتاب سے، کسی مستند روایت سے، کسی ان کے جو امام ہیں کسی اس سے مستند امام سے ثابت نہیں ہے، یہ سب جعل سازی۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ گھوڑے کے کان میں اذان کہیں اور پھر اسی گھوڑے کو پالیں اور پھر اسی دلدل کی پرورش کریں اور پھر اس سے مرادیں مانگیں، تو یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔